اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا کے بارے میں معصومین کا ارشاد ہے کہ دعا بھی ایک عبادت ہے۔ جس طرح ہم لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دعا مانگنا بھی ایک عبادت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ پکارا کیسے جاتا ہے؟ اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے، اور خالق کائنات کا بارگاہ میں جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ ہماری دعا تصور ہوتی ہے، ہم دعا مانگتے ہیں ان سے۔ اور جب انسان عاجز آ جاتا ہے ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے، تو پھر وہ اللہ کو پکارتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا تو قبول ہوتی ہے لیکن ہمیں مانگنی نہیں آتی۔ اگر ہم دیکھیں کہ دعا کے بارے میں قرآن شریف میں کہاں کہاں کیا کیا ذکر ہے، تو الحمد شریف پوری دعا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسی طرح آیت نمبر یہ سورۃ فاتحہ کا 4 اور 5 ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے، اور پھر ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، تو یہ دعا ہوئی۔ اور دعا ہی کے بارے میں جناب الشورى سورۃ الشورى میں بھی ہے، اور یہ اپنا 26 میں ہے، وہ ایمان لانے والوں، نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے، اللہ میاں قرآن شریف میں فرما رہا ہے۔ اسی طرح سورۃ نوح میں ہے 28 میں، آیت 28 میں ہے، اور اسی طرح الرحمن میں ہے 29 نمبر آیت ہے اس کی، کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے ایسی حاجتیں اسی سے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ جب اپنی حاجتیں اسی سے مدد مانگتے ہیں تو وہ قبول کرتا ہے ہمارا۔ اسی طرح کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب سے، یہ بھی اپنے سورۃ خلق ایک آیت اور 5 میں ہے۔ اسی طرح ناس میں ہے، مجھ سے پناہ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب سے۔ تو اس کے بارے میں اسی طرح اور بھی صورت اپنا الکہف میں ہے، اس میں آیت ہے میرے پروردگار اپنی رحمت سے نواز ہمیں۔ سورۃ طٰ ہے، یہ 28واں ہے، 27واں ہے، اور 114 میں بھی دعا کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح الانبیاء سورۃ انبیاء میں آیت نمبر 87 میں بھی ہے، المومنین میں بھی ہے 29 نمبر پہ، اور اسی طرح المومنین پہ پھر 94 نمبر پہ بھی دعا آتی ہے، اور اس کے بعد 98 میں بھی ہے، 97 میں بھی ہے، 105 میں بھی ہے، دعا کے بارے میں ہی ذکر ہے سب۔ اور اسی طرح سورۃ فرقان میں بھی ہے کہ یہ 63 ہے، 62 ہے، 66 ہے، 65 ہے، 77 ہے۔ الشورى میں بھی ہے 83 ہے، 84 ہے، 85 ہے، 88 ہے، 87 ہے۔ اور یہ اسی طرح النمل میں ہے 59 ہے، اور 62 نمبر میں المومن میں ہے 8 نمبر پہ، 17 نمبر پہ۔ پورا قرآن میں یہ میں نے کچھ آیتیں نکالی ہیں ڈھونڈ کے، تو ویسے تو پورا قرآن میں مطلب کہ دعاؤں کا ذکر آتا ہے کہ دعا مانگو، کسی طرح سے مانگو۔ کوئی اللہ کو اپنے فریاد کرنا چاہتا ہے، کوئی اللہ کو کہتا ہے میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ دعا کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ دعا جو سی ہے وہ جو پنجتن پاک نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد نے فرمایا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے اہل بیت کا واسطہ دینا پڑتا ہے۔ آدمی بالکل عاجز آ جاتا ہے اور اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو دعا قبول نہیں ہوتی اس لیے ہوتی ہے، ایک تو وہ درود شریف نہیں پڑھتے، کیونکہ اول آخر درود شریف جب پڑھیں گے تو اس کی دعا اوپر جائے گی۔ اور ایسا نہیں ہے، ایک مقام پہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی گھر میں جائیں اور دستک دیتے رہیں، دیتے رہیں، دیتے رہیں، دیتے رہیں، دیتے رہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے گھر کا دروازہ نہ کھلے اگر وہ اندر موجود ہوں۔ اللہ تو ہر جگہ ہے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ سے کسی وقت بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ آپ دعا مانگیں، دعا مانگیں، دعا مانگیں، دعا مانگیں، دعا مانگیں،
ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ میں آپ کی دعا کو قبول نہ فرمائے۔ یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں اس کو آپ دعا مانگنے کے لیے کوئی طریقے ہوتے ہیں۔ آپ اللہ کی تعریف کریں، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہے، تو ہی ہمیں سب کچھ دینے والا ہے، تیری ہی مطلب ہے نعمتوں کا شمار نہیں، سورۃ رحمان میں ہے، ہم تیری کس کس نعمت کا انکار کریں، تو تیری نعمتیں ہی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اپنے گناہ کا بھی اقرار کریں، اپنی غلطی کا بھی اقرار کریں، اپنی جو گناہ کیے ہم نے، کہ میں نے اس وقت گناہ کیے تو نے میری اس وقت مجھے عزت دی، میں نے اس وقت گناہ کیا تو نے میرے گناہ کو چھپایا۔ مقصد یہ طریقہ ہوتا ہے دعا مانگنے کا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، پھر دعا ان لوگوں کی قبول نہیں ہوتی جو ظالم ہو، شیطان ہو، شرابی ہو، لیکن اللہ تو رحیم ہے، شاید ان کے بھی مان لیتا ہوں۔ یہ تو میں اپنی بات کر رہا تھا کہ ان کی نہیں مانتا، ان کی نہیں مانتا، وہ تو سب کی مانتا ہے۔ ہندو کی بھی سن دیتا ہے، ہندو کو، پارسی کو بھی دیتا ہے، یہودی کو بھی دیتا ہے، وہ سب کو دیتا ہے، سب کو رزق دے رہا ہے، سب کو سب کچھ دے رہا ہے، اور وہ بڑے بڑے عہدوں پہ ہوتے ہیں۔ کرسچن کو بھی وہ دیتا ہے۔ اس لیے یہ اپنے حضرت علی فرما رہے ہیں کہ خدا کی حاضری، خدا کے ہم لوگ دعا ہماری اس لیے قبول نہیں ہوتی، ہم خدا کو اس کو پہچان کر اس طرح اس سے دعا نہیں مانگتے، یا اللہ میرے رحم کر دے، یا یہ دعا نہیں ہے۔ دعا کا طریقہ یہ ہوتا ہے بڑے ڈیپ ہو کر اپنی مشکلوں کا ذکر ان سے کرو۔ اب دیکھیں نا، کسی مقام پہ جیسے وہ اپنے حضرت موسیٰ کے دور میں تھا کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، سب مل کے بارش کے لیے دعا کرنے لگے، اور اللہ نے جواب دیا کہ میں بارش اس لیے نہیں برسات رہا ہوں کہ تمہارے یہاں پر ایک بندہ ایسا ہے جو بہت گنہگار ہے، جس کی وجہ سے میں نے بارش بند کی ہوئی ہے۔ تو اب یہ تو اللہ نے سن کے جواب دیا نا، وہ تو نبی تھے نا، ان کو جواب دے دیا، اور اب وہ آہستہ آہستہ کر کے مطلب کہ اب یہ سوچا کہ آہستہ ایک ایک کر کے بندہ نکال دیا جائے، لیکن اس بندے نے دل و دل میں اتنی دعا مانگی، عاجزی کے ساتھ مانگی، یا کس طرح مانگی ہوگی، تھوڑی دیر کے بعد بارش شروع ہو گئی۔ تو موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا، انہوں نے کہا کہ آپ تو کہا تھا بارش، مطلب کہ میں نہیں برساؤں گا، وہ بندہ اس میں ایسا ہے جو بہت گنہگار ہے، تو اللہ فرمانا ہے میں معاف کرنے والا ہوں، میں بخشنے والا ہوں، میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ جب اس کے گناہ کو معاف کر دیا، اس کے اوپر رحمت آ گئی، سب کے اوپر رحمت آ گئی۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں جب اپنا دعا مانگنا ہے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم نیک عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ یہ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ ہمیں اپنا دل کو ٹٹولنا چاہیے اور دل سے دعا مانگنی چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے میں ظلم تو نہیں کر رہا ہوں کسی پہ، بیوی پہ، بچوں پہ، رشتہ داروں پہ، کسی کا حق تو نہیں میں نے کھایا ہوا، میں ظلم تو نہیں کر رہا ہوں، میں بد اخلاق تو نہیں ہوں۔ یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر دیکھیں۔ آپ اللہ سے مانگیں، آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، آپ محمد وآل محمد کا واسطہ دیں، آپ شہداء کربلا کا واسطہ دیں کہ اپنے کہ وہاں پر کیا کچھ نہیں ہوا، اس کے واسطے سے کہ میری یہ دعا قبول کرے، اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، مولا کا شکر ہے، میں دعا مانگتا ہوں، میری دعا قبول ہوتی ہے، وہی سننے والا ہے، میں نے تو اسی سے ہی کہنی ہے نا، اور تو کوئی ہے نہیں جس کو ہم دعا دیں۔ ہم واسطہ دے سکتے ہیں، محمد وآل محمد کا واسطہ، رسول کی پیاری بیٹی کا واسطہ، حسین رسول کی اولاد کا واسطہ، اور اسی طرح بیمار کربلا کا واسطہ، کربلا کا واسطہ، پیاس کا واسطہ، شہیدوں کا واسطہ، رسول کا واسطہ، نبیوں کا واسطہ۔ اب یہ واسطہ دے کر اپنی دعا قبول کروا سکتے ہیں۔ مقصد کہنے کا مقصد، ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ نے عمل دیا اس پہ اثر نہیں ہوا، آپ نے میں دعا مانگتا نہیں ہوتا۔ اثر اس لیے نہیں ہو رہا، آپ اس کو اس ترتیب سے، اس طریقے سے نہیں پڑھ رہے، خلوص سے نہیں پڑھ رہے۔ اللہ تو نہ مانگنے سے بھی دے دیتا ہے، اللہ تو آپ کو اپنے ہر چیز سے نوازتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ کے پاس گر گرائے، نماز کے پابندی ہمیں کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، غریبوں کی ہیلپ کرنی چاہیے، صدقہ نکالنا چاہیے، مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے، اپنے جس سے صلہ رحمی بنتی ہے اس سے تو آپ نیکیوں سے چلنا چاہیے، اور گھر میں خوشحالی سے رہنا چاہیے۔ تو پھر دیکھیں آپ کی دعا قبول نہ ہو، پھر وہ رسول کی بات یاد رکھ لیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم دروازہ کھٹکھٹائیں اور دروازہ نہ کھولیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اگر ایک آدمی دیوار میں سوراخ کر رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کبھی وہ سوراخ نہ ہو،
وہ سراغ ضرور ہوگا۔ اس لیے اللہ بھی ہماری ضرور سنتا ہے، اس کو رحمان کہہ کے پکارو، رحیم کہہ کے پکارو، اس نے سننا، انہوں نے ہمیں دینا ہے، لیکن وسیلہ اپنا صحیح ہے۔ قرآن میں بھی یہ ہے کہ وسیلہ اپنا صحیح رکھو، اسی وسیلے سے مجھ سے مانگو، میں سنتا ہوں، میں دینے والا ہوں، میں ضرور دوں گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔